الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار تمہارا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خون مظلوم کا زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم کا زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ حضرات گرامی، آج کل ملک کے جو حالات ہیں اور مسلمان آج جس درد و کرب اور مشکلات سے گزر رہا ہے، ظاہر میں دیکھیں تو صورتحال بہت نازک ہے۔ آج ہم سے ہماری آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے، ہماری نئی نسل کے ایمان کو نوچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، اور ملک میں یک طرفہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ اٹھ کر کے اپنے حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، تو پھر اس کے خلاف شریعت رچ کر کے اور ایک ماحول بنا کر کے اسے جیل کے حوالے کر دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ابھی دیکھیے مفتی سلمان ازہری کو جو گرفتار کیا گیا ہے، آخر انہوں نے ایسا کیا بول دیا تھا؟ انہوں نے غلط کو غلط ہی تو کہا تھا۔ یہ ملک میں جو تانا شاہی چل رہی ہے اور جو کچھ دل میں آتا ہے اسے اپنی من مرضی کر لیا جاتا ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک شعر بولا تھا اپنی تقریر میں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ شعر اسی پر فٹ کیا جاتا جو اس کا مصداق تھا، جس کے لیے وہ شعر بولا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک ماحول بنا کر کے، ایک سازش رچ کر کے وہ شعر اٹھا کر کے ملک کے ایک خاص مذہب اور طبقے کے لوگوں پر فٹ کر دیا گیا، اس شعر کو ہندوؤں پر فٹ کر دیا گیا، اور اس طرح ایک سازش کے تحت فوری طور پر مفتی سلمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سارا، جبکہ اسی ملک میں آپ دیکھیے کہ ہمیشہ اسی ایک خاص پارٹی کے کچھ نیتا ہوتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو کچھ کٹر پنتھی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ملک میں بالخصوص ہمارے مذہب کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ کبھی وہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بو رہے ہوتے ہیں، اور کھلم کھلا وہ اپنی تقریروں میں، اپنے اسٹیجوں پر، اپنی ریلیوں میں وہ طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن پہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ایسے ناپاک وجود رکھنے والے آج وہ ملک میں آزاد گھوم رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے اور انہیں کبھی جیل کے سلاخوں میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اگر آج کوئی مولانا اٹھ کر کے، کوئی مسلمان اٹھ کر کے صرف غلط کو غلط کہہ دے تو اسے فوراً بغیر نوٹس کے، بغیر کسی اطلاع کے اسے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ماحول جو اس وقت ملک کا ہے، اور جس طرح یک طرفہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور ایک جانبدارانہ کام ہو رہا ہے، یہ سب دیکھتے ہوئے حالات بہت سنگین معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک مسلمان جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے، عام مسلمان، تو کبھی کبھی اس کے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطانی خیالات جنم لیتے ہیں، اور وہ ان تمام حالات سے کہیں نہ کہیں سہم جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اور وہ ایک بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کہوں گا آپ سے میرے بھائیوں کہ جب کبھی آپ کے دل میں اس طرح کے شیطانی خیالات آئیں اور آپ کے دل میں کوئی ڈر اور خوف پیدا ہو، آپ جب کسی بے چینی کا شکار ہونا، تو اس وقت آپ اپنی قرآن کی طرف رجوع کیا کریں۔ اللہ کا پاک کلام جب آپ اپنے سینے سے لگائیں گے اور ٹھنڈے دماغ، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے جب آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی قسم مصطفیٰ کا یہ قرآن آپ کو بڑا حوصلہ دے گا،
آپ کو بڑی ہمت ملے گی، قرآن پڑھ کر کے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اور آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے آپ کا اللہ آپ سے فرمائے گا کہ میرے بندو، حالات جتنے بھی خراب ہوں اور ماحول جتنا بھی خطرناک ہو جائے، لیکن تم میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، میری ذات سے کبھی بھروسہ مت اٹھانا، کیونکہ میری ذات وہ قادر مطلق ذات ہے کہ جو اندھیروں کا جگر چیر کر کے اس میں سے صبح کی سفیدی نمودار کرتی ہے۔ میری شان یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ہے، میں تو مردوں میں سے زندوں کو نکال دیا کرتا ہوں، اس لیے میری ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ حالات چاہے جتنے خراب ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حالات کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ تمام حالات کو بنانے بگاڑنے والا وہ کارساز حقیقی ہے، اور وہی کارساز حقیقی فرما رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے، کس حسین اور دل نشین انداز میں ہمارا رب ہمیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے، گویا وہ ہماری ڈھارس بندھا رہا ہے، اور میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، تم حالات سے گھبرا رہے ہو، تم یہ حالات کی سنگینی دیکھ کر کے پریشان رہے ہو، ارے تم آج جن پریشانیوں سے گزر رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اسی پریشانی میں کہیں تمہارے لیے آسانی چھپی ہوئی ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اسی شر کے بیچ کہیں تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی ہو، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ یہ جو ماحول ہے، یہ جو حالات کی سنگینی ہے، ان حالات کی سنگینیوں کے پس پردہ تمہارے لیے کون سی بہتری چھپی ہوئی ہے، تمہارے لیے کون سی خیر چھپی ہوئی ہے، اور ان ماحول کی سنگینی کی حقیقت کیا ہے، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک مرد مومن جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی حالات نہیں دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب کی ذات کو دیکھا کرتا ہے۔ ایک مومن کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ شر میں سے بھی اپنے لیے خیر ڈھونڈ نکالتا ہے، وہ ظلم کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں اور گھنگھور اندھیروں میں بھی وہ اپنے دل میں امید کا چراغ روشن کر کے بیٹھتا ہے۔ باقی یہ حالات کی شکایت کرنے والے، یہ حالات سے ہمیں آپ کو ڈرانے والے، ان سے پوچھئے کہ اہل ایمان کے لیے، اہل حق کے لیے بھلا حالات ٹھیک کب رہے ہیں؟ کیا نمرود کے دور میں حالات بہت اچھے تھے؟ فرعون کے زمانے میں حالات بہت اچھے تھے؟ میرے بھائی، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں نا فرعون نے نہ جانے کتنے نومولود بچوں کو ذبح کروایا تھا، اور بچے تو بچے ہیں، کہتے ہیں اس کے دور میں اس وقت کی جتنی حاملہ عورتیں ہوتی تھیں، وہ ان عورتوں کو ڈھونڈوا کر کے، تلاش کروا کر کے ان کے پیٹوں کو پھڑوا دیا کرتا تھا، اس طرح ان کے حمل کو ضائع کر دیا کرتا تھا کہ کہیں کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو جائے۔ اس طرح اس نے آتنک مچایا تھا۔ یہ کوئی معمولی حالات تھے میرے بھائی، آپ دیکھیے کہ مطلب کتنا خون خرابہ اس نے کیا تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو خود آپ کی والدہ ماجدہ نے اس ظالم کے ڈر سے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور آج بھی بہت سارے دشمن، اسلام کے دشمن ہیں جو اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی چمک کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں آپ کو ستا کر کے، ہم پر آپ پر ظلم ڈھا کر کے، اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کر کے وہ اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ جو منصوبے بندی ہو رہی ہے نا، یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ دیکھیے اس کی تعبیر اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ آپ یہ قرآن پڑھیں نا تو پھر جگہ جگہ ہمیں قرآن سے موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں قرآن سے حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، یہ جو اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے نا، اللہ نے دیکھی کتنی خوبصورت تعبیر ہے۔ اللہ نے ان جو ہے اسلام دشمنوں کی سازشوں کو، ان کی منصوبہ بندیوں کو منہ کی پھونک سے تعبیر کیا ہے۔
منہ کی پھونک جو نہایت کمزور ہوتی ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی ساری چالیں، ساری سازشیں اور ساری منصوبہ بندیاں یہ منہ کی پھونک کے مثل ہیں جسے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اڑا لے جاتا ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سازشیں کر کے، منصوبہ بندی کر کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں جبکہ اللہ اپنا نور مکمل کر کے چھوڑے گا۔ یہ دشمن چاہے جلیں یا مریں، ہر ہار میں اللہ اپنے دین کو، اسلام کو غالب کر کے ہی چھوڑے گا۔ اس لیے آپ کو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس کو کون چکھے جس کو اللہ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی فرعون نے لاکھ کوششیں کی، لیکن کہتے ہیں جس ظالم فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا تھا، تاریخ میں ایک دن آیا کہ جب پوری کائنات نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہی ظالم جس کے ڈر سے کبھی موسیٰ دریا میں ڈالے گئے تھے، آج اسی موسیٰ کے رب نے اس ظالم کو اس دریا میں غرق کر دیا۔ اور صرف دریا میں غرق نہیں کیا بلکہ جب وہ مر کر کے بے جان لاش ہو گیا تو اس دریا نے اس کی لاش کو بھی باہر پھینک دیا، اور آج بھی اس کی سڑی ہوئی وہ لاش وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو یہ سبق دے رہی ہے، اگر وہ سمجھ رکھتے ہیں تو، کہ یہ اللہ کے دین اور اسلام کے خلاف اپنی طاقت اور اکثریت کا غرور کبھی بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل حق کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہمیشہ حالات خراب رہے ہیں۔ خود آپ دیکھیے، میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ جب میرے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کیا اس وقت مکہ کے حالات بہت ٹھیک تھے؟ آپ پر کتنا اتیاچار ہوا تھا، آپ پر کتنا ظلم کیا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو آپ کے مٹھی بھر مسلمان تھے، آپ کے ماننے والے تھے، میرے بھائی ان کو اتنی اذیتیں دی گئی تھیں، اس قدر درد و کرب سے انہیں گزارا گیا تھا، اتنا تڑپایا گیا تھا کہ کچھ تو شہید ہو گئے تھے، اور جو شہید نہیں ہوئے تھے انہیں ایسی سزائیں دی گئی تھیں اور ایسے درد سے گزارا گیا تھا کہ وہ درد کسی موت سے کم نہیں تھا۔ اتنا ظلم ہوا اہل ایمان پر۔ کہتے ہیں جس خدا کی وحدانیت، توحید کا نعرہ میرے حضور نے بلند کیا تھا اور جس ایک خدا کی عبادت کے لیے آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی، اسی خدا کی دھرتی پر اس خدا کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور پورے مکہ کو اہل ایمان مسلمانوں کے لیے اتنا تنگ کر دیا گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے حضور کو اپنا وہ وطن چھوڑنا پڑا، مسلمانوں کو اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنی پراپرٹی چھوڑنی پڑی، اپنے خاندان رشتہ دار سے الگ ہونا پڑا۔ اور یہ جو آج ہمارے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کے تجارت اور دھندے کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سودے نہ خریدے جائیں، یہ کوئی نئی بات ہے میرے بھائی۔ اس وقت بھی میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسلمانوں کا اور میرے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ مسلمانوں سے نہ کوئی کچھ خریدے، نہ ان سے کوئی چیز بیچے، انہیں نہ کوئی چیز دے، نہ ان سے کوئی چیز لے، بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے حضور کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھا گیا، اور صحابہ اس قدر مجبور ہوئے حالات سے کہ وہ پیڑ کے پتے اور چھال کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں ان کا پخانہ اس وقت بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہونے لگا تھا۔ اس طرح اتیاچار ہوا اور اتنے حالات خراب تھے، اور ایک دن تو میرے حضور کو اور مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو سنگینی تھی، یہ جو حالات کی دشواری تھی، یہ جو درد تھا، یہ جو مشکلات تھے، یہ جو آپ نے وطن چھوڑا تھا، یہ ایک ہجرت، اسی میں اللہ رب العزت نے بدر، احد، خندق اور خندق سے لے کر کے فتح مکہ تک کی ساری کامیابیاں اسی ایک ہجرت کے واقعے میں چھپا رکھی تھیں۔ کس کو پتا تھا کہ ایک دن جس مکہ میں میرے حضور کو اس طرح ستایا جا رہا ہے، ان کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا، مسلمانوں کو کھلے عام نمازیں اور عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اسی مکہ میں ایک دن میرے حضور کو اللہ رب العزت اتنی بڑی فتح مبین عطا فرمائے گا۔ ایک ابو بکر کو میرے حضور
اپنے ساتھ ہجرت کے وقت لے کر کے گئے تھے، صرف ایک حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن جب آپ لوٹ کر کے مکہ آئے، فتح مکہ کے وقت میرے حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر کھڑا تھا۔ تو میرے بھائی، اہل ایمان کو ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں مشکلات سے گزارا گیا ہے، ہمیشہ ان کا امتحان لیا گیا ہے، ہمیشہ ان کے ایمان کو چیک کیا گیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہر طرح سے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ یہ ضابطہ ہے قدرت کا، یہ نظام ہے اللہ کا کہ وہ ہمیشہ اہل حق کو ٹھوک بجا کر کے دیکھتا ہے کہ کون کچا ہے اور کون پکا ہے۔ تو اہل ایمان کو، اہل توحید کو اللہ نے ہر دور میں آزمایا اور انہیں مشکلات سے گزارا، انہیں تکلیفوں سے گزارا، لیکن ان تکلیفوں اور مشکلات کی بھٹی سے گزر کر کے جب مسلمان اور اہل حق باہر نکلے تو پھر اللہ رب العزت نے ایسی عزت، ایسی شوکت اور انہیں ایسا وقار اور دبدبہ عطا کیا نا کہ دنیا اسے دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے وہ اگنی پریکشا دی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ آج بھی پوری دنیا پر آپ کی اولاد راج کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو 3 سب سے بڑے مذاہب کے ماننے والے ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کے نام لیوا ہیں۔ اور مسلمان تو دن رات کی اپنی 5 وقتہ نمازوں میں جب تک اپنے نبی اور آپ کی آل کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیج دے، ان کی نمازیں ہی مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عزت اور عظمت بخشی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو۔ اور حضرت یوسف جن کو موت کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو موت کے کنویں سے نکال کر کے ایک دن مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کیسی فتح و کامرانی نصیب فرمائی، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جن پر پتھر پھینکے گئے، جن کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، جن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اور جن کے دوش مبارک پہ گندی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، یہ سارے ان کے بلال کو تڑپایا گیا، سیدہ سمیہ کو شہید کیا گیا، مسلمانوں پہ اتیاچار ہوئے، اور پھر کبھی بدر ہوئی، کبھی احد ہوئی، کبھی خندق ہوئی۔ ان تمام مشکلات اور آزمائشوں سے گزار کر کے اللہ نے ایک دن آپ کو فتح مبین عطا فرمائی کہ نہیں عطا فرمائی؟ میرا اللہ چاہتا تو جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے، آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی، اسی دن اللہ چاہتا تو مکہ کے تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان اور ہدایت کا نور ڈال کر کے انہیں سب کو مسلمان بنا دیتا۔ لو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اللہ چاہتا تو سب مومن مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ پہلے اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ آج ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، عبادت گاہوں کو ہماری توڑا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف یک طرفہ فیصلے سنا کر کے ہماری عبادت گاہوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی میرے حضور کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ میرے حضور سے چھینا گیا کہ نہیں چھینا گیا؟ وہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، جو توحید کدا تھا، وحدت کدا تھا، اسے صنم کدا بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا تھا؟ اس میں 360 رکھے گئے تھے؟ نہیں رکھے گئے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے میرے حضور کی حکمت عملی، میرے حضور کی بصیرت اور میرے حضور کی دور اندیشی کہ آپ اعلان نبوت سے 40 سال جو پہلے کے ایام ہیں، اس میں بھی آپ کے سامنے اس اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں 360 کو رکھا گیا، ان کی پوجا پاٹ شروع کی گئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ خود اعلان نبوت کے بعد بھی 10 سال تک میرے حضور مکہ میں قیام پذیر رہے، اور آپ اگرچہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن خود خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا اس پر آپ نے اس وقت کوئی توجہ ظاہر میں نہیں فرمائی، اور آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر ایک دن جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینہ پہنچ کر کے اسلامی حکومت بھی قائم ہو گئی، لیکن تب بھی آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس تعلق سے کہ خانہ کعبہ میں کیا ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف پر کس کا قبضہ ہے، وہ کس کے تسلط میں ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی
آپ نے نہ خود کوئی ایکشن لیا اور نہ اس وقت کے صحابہ مسلمانوں سے اس کے تعلق سے کوئی بات کی۔ یہ سب جو میرے حضور کی سیرت ہے نا، آج کے اس دور میں ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کو یہ سیرت نبوی بہت کچھ سکھا رہی ہے اور بہت کچھ سبق دے رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں، تسلط کسی کا بھی ہو، اقتدار کسی کی بھی ہو، آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے رب کی ذات پہ توکل کر کے اپنے ایمان اور عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، اور آپ کو ایسے حالات میں کہ جب غیروں کا تسلط ہو اور آپ اقلیت میں ہوں، آپ کمزور ہوں، تو آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ لیکن صبر اور تحمل کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں یا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے صرف تماشا دیکھتے رہ جائیں۔ صبر اور تحمل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو ایسے حالات میں صبر ضرور کرنا ہے، لیکن وہ ویسا صبر کرنا ہے جیسا صبر ہمارے نبی نے کیا تھا۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبر کیا تو کیا مطلب، وہ جو اللہ کا وحدت قدا تھا، توحید کا جو مرکز تھا، جو اس وقت صنم قدا بنا ہوا تھا، کیا وہ ہمیشہ صنم قدا ہی رہا؟ وہ اللہ کا جو گھر تھا، کیا آپ نے اس کو کفر اور شرک کی آلائشوں سے پاک نہیں کیا؟ پاک کیا نا۔ تو ہمیں آپ کو بھی ایسے حالات میں، اس سچویشن میں حکمت اور بصیرت سے کام لینا ہے، اور تدبر کے ساتھ ہمیں ان حالات اور سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ماحول یہ جو ہمارے خلاف ہے نا، یہ جو ہر طرف ہمارے لیے جو نفرتیں بوئی جا رہی ہیں، ان نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے اور اس ماحول کو اپنے لیے سازگار بنانا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سب سے پہلے اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ جب محبتیں عام کریں گے اور آپ لوگوں کو صرف لینے اور مانگنے والے، مطالبات کرنے والے نہیں، بلکہ جب آپ اس ملک کو، اس قوم کو کچھ دینے والے بنیں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بوجھ مت بنیے ملک کے لیے۔ دیکھیں، بوجھ نہ، اپنے لڑکے کو بھی، اپنی اولاد کو بھی آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی گود میں رکھیں نا، تو اگرچہ وہ اپنی اولاد ہے، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب وہ بوجھ بن جاتی ہے نا، تو ہم اپنی اولاد کو بھی نیچے اتار دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر اس ملک پر بوجھ بنو گے، صرف مانگنے والے، صرف لینے والے اور مطالبات کرنے والے رہو گے، تو آپ کو کبھی عزت اور وقار نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا آپ کو بوجھ سمجھ کر کے آپ کو اتار دے گی۔ اس لیے میرے بھائی، کوشش کریں کہ اب ہم اس ملک کو دیں اور اس ملک میں بانٹنے اور کھلانے والے بنیں۔ ملک میں کچھ انویسٹ کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان انویسٹ کر نہیں رہا ہے، مسلمان دے نہیں رہا ہے، لیکن جو دے رہا ہے نا، یہ فردن اکا دکا جو دیتے ہیں نا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے رہنماؤں کو، علماء مشائخ کو، اور جو قوم کے باشعور حضرات ہیں، جو دانشوران ہیں، ان سب کو سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیسے ادھر ادھر فضول میں خرچ کرنے کے بجائے اب ہم اپنے پیسوں سے ہاسپٹل بنائیں گے، اپنے پیسوں سے ہم اسکول کھولیں گے، کالج بنائیں گے، جس میں تمام ملک کے برادران وطن جو ہیں، وہ چاہے کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ سب آ کر کے ہمارے ہسپتالوں میں علاج کروائیں، ہمارے اسکولوں میں بہترین تعلیم حاصل کریں۔ اس طرح جب ہم قوم کو دینے والے بنیں گے اور غریبوں کو کھلانے اور غریبوں میں بانٹنے والے ہوں گے نا، تو ملک میں دشمن چاہے جتنی نفرتیں بولے، لیکن جیت انشاءاللہ ایک دن محبت کی ہوگی۔ دنیا ہمیں سلیوٹ مارے گی اور ہمیں عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے گی۔